بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں ان کی بہن اسماء اور عامر بن فہیرہ بھی تھا۔ پیچھے پیچھے عبداللہ بن عریقط بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنیاں اور ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابوبکر صدیق نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس پر سواری فرمائیے۔ محسن عالم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا؟ فرمایا، میں دوسرے کی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ اب آپ کی ہی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جتنے میں خریدی ہے اتنی ہی قیمت پر لوں گا۔ ابوبکر صدیق کو مجبوراً ماننا پڑا۔ حضرت اسماء نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے ایک ناشتہ دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھیں۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا مگر باندھنے کے لیے کوئی بندھن نہیں تھا، اس لیے پریشان ہوئیں کہ کیا کریں۔ پھر ایک ترکیب سمجھ آ گئی۔ نطاق کو پھاڑا، انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے ناشتہ دان باندھا اور ایک سے مشکیزے کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذات النطاقین 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ پھر آپ اور ابوبکر دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن عریقط بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابوبکر نے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن عریقط کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلتا گیا، وہ راستہ جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ اس بات کا ان کو بہت سخت صدمہ تھا۔ چنانچہ اب وہ جہاں کہیں اکٹھا ہوتے اسی کا رونا روتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا کہ 3 آدمی میرے سامنے سے ہی گزرے۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جاشم کا بیٹا تھا، بہت دورس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی کہ محمد کو پکڑنے کا فخر مجھ کو حاصل ہو اور انعام کے 100 اونٹ بھی میرے ہی دروازے پر بندھے۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی، بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی تو اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی اور کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد سراقہ کچھ دیر تو وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سج کر تیار ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا اور اس نے گھوڑے پر زین کس کے اسے مکہ سے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی نظر بچا کر وہاں پہنچ گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مکہ سے باہر جاتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھنے پائے۔ پھر مکہ سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ اب گھوڑا ٹاپیں مارتا ہوا دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، جبکہ اللہ نے غار پر منڈرانے والے خطرات سے آپ کو بچا لیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ محمد کی طرف سے اپنی نظر نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ دور ہی بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور قریب تھا کہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلد ہی سنبھلا، پھر اس کو ایڑ لگائی اور اب گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا، مگر وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گھوڑے کو دوبارہ سنبھالا، پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مرعوب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا بھی سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن ایک رات برابر چلتا رہا۔ راستے میں نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا اور نہ کوئی پیچھے کرنے والا نظر آیا، لہٰذا ابوبکر کو اب بالکل اطمینان تھا اور دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسے جو اندیشہ تھا، خطرہ تھا، وہ نہیں رہا۔ پھر چونکہ یہ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا، اس لیے ابوبکر کی خواہش ہوئی کہ حضرت کچھ آرام فرما لیں۔ چنانچہ ہر طرف نظر دوڑائی تو ایک چٹان نظر آئی۔
اس کے نیچے سایہ نظر آیا، وہیں جا کر اتر گئے۔ پھر جلد ہی آپ کے لیے جگہ ٹھیک کر کے بکری کی کھال بچھائی اور کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ سورج جب ڈھل چکا تھا، اس وقت ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر نے جا کر اس سے دودھ دھونے کو کہا، پھر حضرت کے پاس آئے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ پھر آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اچانک ابو بکر کی نظر جنوب کی طرف پڑی۔ دیکھا تو ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ کے اطمینان کا وہی حال تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا۔ اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اس کے ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، لیکن یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی۔ اس بار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک گیا۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹ گیا اور ہمت نے جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا کہ آثار اچھے نہیں، اور میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے خدا اس سے راضی نہیں۔ چنانچہ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جاشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، کچھ باتیں کروں گا۔ بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر پوچھو وہ کیا چاہتا ہے؟ ابو بکر نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ سراقہ نے کہا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم نے درخواست قبول کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اس پر جو کچھ فرمایا ابو بکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ لوٹ آیا۔ یہ سب ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ البتہ اب اس کو آپ سے بے حد محبت ہو گئی، بے انتہا الفت و ہمدردی۔ چنانچہ اب وہ دیکھتا کہ کوئی آپ کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کی غرض سے نکل رہا ہے تو اسے بہکا دیتا، جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ تھا، پھر آپ سے دوری کا صدمہ، اس لیے وہاں ایک چیز انہیں کاٹنے لگی اور ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اب وہ بے قرار رہتے اور آپ سے جا ملنے کے لیے بےتاب۔ امانتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی مکہ سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ سے جا ملنے کے شوق میں وہ پیدل ہی چل پڑے اور بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ سبحان اللہ، یہ تھی علی کی وفاداری اور سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے اور کتنی نیک طبیعت تھی ان کی۔ اس زمانہ کا لمبا سفر، اور وہ بھی تنہائی اور بے سر و سمانے کی حالت میں، وہ بھی پیدل، کتنی بلند تھی ان کی ہمت اور کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا لقدق ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سایہ کی آس نہ پانی کا امکان، اوپر سے چلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت جیسے آگ کی چنگاریاں، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی بے اختیار خطرات میں کود پڑے، راستے کی پریشانیاں جھیلتے رہے، دشوار گزار نشیب و فراز طے کرتے رہے اور رات دن آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، پیارے بھائی کا قرب، مخلص دوستوں کی ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو لہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے اور چلنے کی طاقت نہ رہی، لیکن حوصلہ ابھی جوان تھا۔ ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچے چلے جا رہی تھی اور ان کے پیر خون میں نہائے ہوئے وہ انہی پیروں سے تیزی سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹھہر کر دم لے لیں اور تکان سے چور جسم کو کچھ آرام دے لیں۔ وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے اور بےتابی کے ساتھ کعبہ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے رہے۔ مدینہ کے 3 میل کے فاصلہ پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی اور عالیہ اور قباء کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں مسلمانوں کے کئی اونچے گھرانے تھے۔ رسول خدا ان کے مہمان ہوئے، 14 دن وہیں ٹھہرے۔ وہاں دوران قیام آپ نے خود دست مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد بھی ڈالی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہیں پر علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے
پھر چھوٹا مجاہد بڑے مجاہد کے ساتھ ہو گیا۔ اب خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک ہی ساتھ تین خوشیاں اکٹھی تھیں، ملاقات کی خوشی، دشمنوں سے نجات کی خوشی، پھر جانسار ساتھیوں میں پہنچنے کی خوشی۔ 14 دن گزر گئے تو آپ نے ساتھیوں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ مدینے میں آپ کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اب کیا تھا؟ ہر طرف عجیب و غریب منظر تھا۔ مسلمان، مشرک، یہودی سب خوشی سے اچھل رہے تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ سارے ہی لوگ شوق و محبت سے بیتاب تھے۔ ہر طرف ایک ہما ہمی تھی، ہر طرف آپ کی آمد تھی۔ سب پر انتظار کا عالم تھا۔ ننھے بچے تک خوشی سے ناچ رہے تھے اور گلیوں میں کہتے پھر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح تڑکے ہی شہر سے نکل جاتے اور بیتابی کے ساتھ افق پر نظریں جما دیتے۔ اس طرح وہ پہروں آپ کا انتظار کرتے، آپ کا راستہ دیکھتے رہتے، پھر مایوس ہو کر حسرت کے ساتھ لوٹ آتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا چکے کہ ایک اونچے ٹیلے سے آواز بلند ہوئی، ساری فضا میں گونج اٹھی، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس پر سارا مدینہ بیتاب ہو اٹھا۔ سب کے دل بلیوں اچھلنے لگے، مردوں کے سینے خوشی سے امڑ آئے، بچوں اور عورتوں کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے۔ یہ آواز ایک یہودی کی آواز تھی جو مسلمانوں ہی کی طرح بیتابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خوشی سے بے قابو ہے۔ ہر ایک کے گھر عید کا سماں ہے، ہر سو ایک عجب دھوم دھام اور چہل پہل ہے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اب اس پر بھی ایک انتظار کا عالم تھا۔ آج اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی ہر دل عزیز مہمان ہے اور خوشی سے پکار اٹھا، لوگوں، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام بوڑھے جوان بیتابانہ گھروں سے استقبال کے لیے نکل آئے۔ اکثر لوگ آپ کو پہچانتے نہ تھے، لیکن انہوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، لیکن ان کے دل آپ کو خوب جانتے تھے۔ ان کے سینے میں محبت و شوق کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کھجور کے درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ لوگ شوق سے بیتاب تھے، لیکن آپ کو پہچان نہ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے دھوپ سے بچانے کے لیے سر پر چادر تانی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہے۔ راستے میں ہی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ بنی سالم کے محلے میں تھے، اس لیے جمعہ کی نماز آپ نے یہیں ادا فرمائی۔ آپ کے ساتھ ان جانثاروں نے بھی نماز ادا کی جو آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، اس پاک سرزمین میں جس نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ وطن نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھالی رشتہ دار بنو نجار بھی ہتھیار سجا کر آ گئے۔ اس طرح قباء سے مدینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف جانثاروں کی قطاریں تھیں۔ ایک عجب منظر تھا۔ برس گزر گئے، خوشی و غم کے ہزارہا واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینہ کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا۔ مدینہ کے ہر خاندان کی تمنا تھی کہ رسول خدا کو اپنا مہمان بنائے، اور ہر قبیلہ آ کر سامنے عرض کرتا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے یہاں ٹھہریں، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے شکریہ ادا فرماتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ آپ کے گرد تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، محمد آ گئے، اللہ اکبر، رسول خدا آ گئے۔ ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی سے گاتی جا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ 14ویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں، اے آنے والے، ہم یہاں تیری باتیں سنی جائیں گی۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ مرد بھی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے اور اس طرح خراج عقیدت پیش کرنے لگے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی، اس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے، پھر فرمایا یہ زمین کس کی ہے؟ آپ یہاں مسجد بنانا چاہتے تھے۔ افرا کے بیٹے معاذ آگے بڑھے اور عرض کیا، رسول خدا، سہل اور سہیل 2 بچے ہیں، یہ زمین انہی کی ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب وہ دونوں میری ہی پرورش میں ہیں۔ آپ خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان دونوں نے سنا تو یہ زمین مفت دینی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا اور قیمت دے کر خریدی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننی شروع ہو گئی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے۔ اب کیا تھا، وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 ماہ آپ یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین کے لیے کچھ کوٹھریاں بنیں جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہیں چلے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ نجار میں ٹھہرے تو قبیلہ والوں کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کرے۔ نجار کی لڑکیاں خوشی سے اچھلتی تھیں اور بے خود ہو کر یہ گیت گاتی تھیں، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار۔ ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، آہا محمد ہمارے پاس رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے، ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطر نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا، پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھ دیا کہ وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ جائے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا۔ پھر جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ میں چلا آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لے آئے۔ مگر یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ کچھ بھی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انصار اگرچہ ان کی بہت مدد کرتے، ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، پھر انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک انصار کو بلاتے اور ایک مہاجر کو بلاتے اور فرماتے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت تھی۔ غرض اس بھائی چارہ سے انصار اور مہاجرین کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے، دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی، ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا۔ ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے پسند کرتا، جو چیز خود ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے وہ ایک جان 2 قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تجارت میں لگ گیا، کوئی انصار کی زمین میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت دی، اس طرح بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، پھر سے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ مفلس تھے، ان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی وہ لائق نہ تھے۔ اس طرح 2 3 دن ان کے فاقہ میں گزر جاتے۔ حضور ان کا بہت خیال رکھتے، بیت المال سے انہیں وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کے ایک کنارہ پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پڑے رہتے۔ مدینہ میں یہودیوں کی بہت اچھی آبادی تھی، یہی عرب کے مہاجن تھے، اس لیے مدینہ پر انہی کی حکومت تھی۔ ایسی حالت میں وہاں امن کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ یہ خوش رہیں اور ان سے تعلقات بھی خوشگوار رہیں۔ اس لیے پیارے نبی نے سوچا ان سے سمجھوتا ہو جائے، مدینہ میں مسلمان یہودی سب آزادی سے رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ چنانچہ آپ نے یہودیوں سے بات چیت کی، وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا۔ یہ معاہدہ زیادہ دنوں قائم نہ رہ سکا کیونکہ یہودیوں کی باطل آرزوؤں کی بے بنیاد کلیں زمین پر آ رہے۔ انہوں نے ذات گرامی سے جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں۔ یہودی مدت سے ایک نبی کے منتظر تھے،
چنانچہ جہاں انہیں نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہ جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیروکار ہوگا، جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے اور ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا اور عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں آپ کے مدینہ تشریف لانے سے بہت خوش تھے اور خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے تھے، مگر آپ نے بالکل ہی نیا دن پیش کیا، نئی باتیں بتائیں جو یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں۔ بلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی، اب سکوت کا کیا سوال تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلق کا کاٹنا بن گئے۔ معاہدے کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجھانے میں تو وہ ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر بھی مایوس نہ ہوئے، ایک دوسری چال چل دی، یعنی اب وہ مدینہ کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے۔ چنانچہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح انہیں پھٹکار دیا، نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔ دعوت حق تلواروں کی چھاؤں میں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمان مشرکوں کے دل جلنے لگے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کیا اور مدینے پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دی اور حکم ہوا کہ اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کا مقابلہ سختی سے کرو۔ دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینہ میں بھی ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا، یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن، ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا اور دوست بن کر مسلمانوں کو ورغلاتا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ مکہ پیارے نبی کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا، اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی، سانس لینا تک ان کے لیے دوبھر ہو گیا، مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا اور دولت جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد یہ کہ کعبہ بھی چھن گیا، حج اور طواف پر پابندی لگ گئی، اس کا پیارے نبی کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کو بھی سخت صدمہ تھا، لہٰذا اب ان کی نظریں مکہ کی طرف اٹھنے لگیں۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا، اس لیے مسلمانوں نے عزم کیا کہ اب ظلم کی آگ بجھائیں گے، مشرکین اور منافقین کی طرف سے دین کو جو خطرہ درپیش ہے اس خطرے کو دبائیں گے، کعبے کو آزاد کریں گے اور حج کی پابندی کو ختم کریں گے۔ چنانچہ مکہ والوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کی مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ ٹولیاں بنا کر مدینہ سے باہر نکل جاتے، جہاں کہیں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں 100 50 آدمیوں کی ہوتی ہیں، جن میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو امیر حمزہ تھے، دوسری کے حضرت عبیدہ بن حارث، تیسری کے سعد بن ابی وقاص، چوتھی کے عبداللہ بن جہش اور 5ویں میں خود پیارے نبی شریک تھے۔ ان ٹولیوں سے قریش کا کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، ہمیشہ یا تو بچ بچاؤ ہو جاتا یا وہ بچ کر نکل جاتے۔ پھر ان کی ٹولیوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر کے ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینہ میں بد امنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے اور ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدے کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی کہ انصار نے عقبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے اور سمجھ گئے کہ اب شامت آ گئی ہے، بس جلد ہی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے، وہ جنگ اب سر پر منڈلا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ اب برے دن آنے والے ہیں، اور برے دن آج سامنے تھے۔ قریش کو اپنی شامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا، وہ خطرہ بھی سر اٹھا چکا تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان، یہ حرب کا بیٹا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال وہ تجارت کے ارادے سے شام گیا، قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ پھر لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھا۔ اسلامی دستے
قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا کہ مال وافر ہے اور آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے۔ چنانچہ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا تھا، یہ تھا عمر کا بیٹا سمسم۔ ابو سفیان چاہتا تھا کہ قریش کو اس خطرہ کی خبر ہو جائے تاکہ وہ مدد کے لیے آ جائیں۔ سمسم کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، پھر کجاوے کا رخ بھی بدل دینا، اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد۔ مکہ میں یہی دستور تھا، جب بھی کوئی خطرے کی بات ہوتی تو لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب اس قدر ڈراؤنا تھا کہ عاتکہ گھبرا گئیں، خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے اور تیزی سے بڑا چلا رہا ہے۔ پھر ابطحہ پہنچ کر وہ رک گیا اور زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اپنی اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ آدمی کعبہ میں داخل ہوا، لوگ بھی پیچھے گئے، سارے لوگ اس کے گرد کھڑے تھے کہ اچانک سے لے کر اونٹ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ پھر زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور ابو قبیس نامی پہاڑ، وہاں پہنچ کر وہ آدمی زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین پر پھینک ماری۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی، اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ صبح ہوئی تو عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، ان کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے نہ بیان کرنا، یہ خواب کسی کے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس سے خود نہ رہا گیا، انہوں نے اپنے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، اخا، اب تک تو تمہارے یہاں ایک آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر اپنی قمیض پھاڑ ڈالی اور کجاوے کا رخ بدل دیا۔ پھر چیخا، قریش کے لوگوں، لوئی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے اور بہت سا سامان لا رہا ہے، بڑھ کر اسے بچاؤ۔ محمد اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنے سامان کو بچاؤ۔